بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا بے مثال تھا جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ کرام عشق رسول میں ایسے خود رفتہ ہوتے کہ کوئی چاند سے تشبیہ دیتا تو کسی صحابی کے نزدیک آپ کا رخ زیبا چاند سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی ایسی کرامات ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی صورت سے تشبیہ دیتا، غرض ہر صحابی اپنے اپنے الفاظ میں عشق کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے بیٹھے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیرت میں دیکھا تو فرمایا، کیوں حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر ہضلی آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کے مصداق آپ ہیں۔ بس جب تو اس کے چمکتے چہرے پر نظر ڈالے گا تو تجھے اس کے رخساروں کی چمک یوں معلوم ہوگی جیسے برستے بادلوں میں بجلی کی بوند جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اے عائشہ، جس طرح تو نے آج مجھے خوش کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تجھے خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر اس کے اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا، ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا اور اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا، تم نے کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، اس کی تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا۔ اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں تو اس کی مسکراہٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا،
کہ یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگے جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں قافلے کی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت کیا بتانا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین نکلا اتنا ہی خوبصورت اپنی بات کا نکلا۔ اس قبیلے کا نام وفد طارق تھا۔ وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معبد خزائیہ میں خاتون تھیں جنہوں نے صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا۔ ان کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ چند اونٹ اور بکریاں ان کا کل سرمایہ تھا، اور بکریوں کو دودھ ان کی گزر بسر کا اصل ذریعہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کے خیمے کے آگے سے گزرے تو چند لمحے وہاں بھی قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات سن کر حضرت معبد نہایت متاثر ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ آئے تو خالی برتنوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ دودھ سے بھرے ہوئے پایا، اور معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس پر معبد نے زبان کو حرکت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے معافی الضمیر کا پوری روانی سے اظہار کیا۔ الفاظ نہایت جچے تلے اور ادب احترام کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میں نے ایک معزز شخص کو دیکھا جن کی نفاست نمایاں، چہرہ روشن اور خلق و بناوٹ میں حسن، نہ موٹاپے کا عیب نہ دبلاپے کا نقص، خوشرو، خوبصورت، آنکھیں کشادہ اور سیاہ پلکیں لمبی، آواز بھی کنک، گردن سراہی دار، داڑھی گھنی، بھوی کماندار اور جٹی ہوئی، خاموشی میں وقار کا مجسمہ، گفتگو میں صفائی اور دلکشی، سراپا حسن، جمال میں یگانہ روزگار، دور سے دیکھو تو حسین ترین، قریب سے دیکھو تو شیریں سے بھی شیریں ترین تر، بات چیت میں مٹھاس، نہ زیادہ باتیں کریں اور نہ ضرورت کے وقت خاموش رہیں، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہو موتی، اگر دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو تو وہ دیکھنے میں ان تینوں شاخوں سے زیادہ تر و تازہ دکھائی دیں، قدر و قیمت میں سب سے بہتر نظر آئیں۔ ان کے کچھ جانثار بھی ساتھ تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وہ بولتے تو سب خاموش ہو جاتے، کوئی حکم دیتے تو ان کی حکم کی تعمیل کرتے۔ ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں قرآن میں سن چکا ہوں اور مکے میں بھی سن چکا ہوں۔
میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو میں ضرور ان کی خدمت کروں گا اور ان کی حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک بدوی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔